قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، حجت اللہ علی العالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے ارشادات سنتے ہیں، سناتے ہیں، میلاد کے قصے، میلاد کے واقعات سناتے ہیں، آپ کے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے شمائل و فضائل و خصائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ بالخصوص آپ کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا جانا، یہ ہم اپنی عزت بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں کوئی شخص کسی کے فضائل و کمالات بیان کرے تو اس سے اس کی فضیلت بڑھتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کی برکت یہ ہے کہ جو آپ کی فضیلتیں بیان کرتا ہے وہ خود صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا مل کے بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ بیان کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اس کی شان مزید اور کوئی کیا بیان کرے گا اور کوئی کیا بڑھا سکتا ہے جس کا مقام و مرتبہ خود رب نے بلند کیا ہو، ورفعنا لک ذکرک کہہ کے۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنے کا خاص طور پر مہینہ ہے، ورنہ تو زندگی بھر آپ کے فضائل و کمالات کے لیے ہی ہیں۔ تو آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کے معجزات میں سے آج ہم نے جو منتخب کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی سے اعلان نبوت کے بعد ایسی باتیں صادر ہوں جو ناممکنات میں سے ہیں، تو ان باتوں کو، ان چیزوں کو معجزات کہتے ہیں، جس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی وہ ساری چیزیں لوگوں کو دکھا کر بتاتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان میں مجھ جیسا کوئی ہے تو اسے لاؤ، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اللہ کا نبی مانو۔ اسے معجزات کہتے ہیں، خرق عادت کاموں کو۔ اور بچپن میں اگر کوئی ایسی چیزیں صادر ہوں تو وہ بھی معجزات کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن اسے معجزہ نہیں کہتے، اس لیے کہ بچپن میں وہ دکھا کر اپنی نبوت کا اقرار نہیں کروایا جاتا، تو وہ ایک طرح سے معجزہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو نام ارہاس کا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ معجزے سے مقصد ہوتا ہے لوگوں کو عاجز کرنا اور اپنی نبوت کا اقرار لینا۔ بچپن میں تو یہ مقصد نہیں ہے نا، اسی لیے انبیاء کرام کی وہ باتیں اور وہ خرق عادت کام جو بچپن میں ہوئے، انہیں عام لفظوں میں تو معجزہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں نبوت کا اقرار طلب نہیں کیا جاتا، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ماں کے گود میں ہی کلام کرنا، لوگوں کو کہنا ہے نا قرآن مجید میں، تو اسے بھی معجزہ کہہ دیتے ہیں عام لفظوں میں، اور وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن اصل کے لحاظ سے وہ ارہاس کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ کے معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں نا۔ اور حضرت انس بن مالک 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور 20 سال کی عمر تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وهو يلعب مع الغلمان
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں بچپن کے ایام میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، وَهُوَ يَلْعَبُ الْغِلْمَانَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو یہاں کھیل رہے کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے نا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ محدثین نے، شارحین حدیث نے اس لفظ کی تشریح کی ہے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو یہاں فرمایا یلعب الغلمان، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ اور اصل واقعہ یہ وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ موجود تھے، اور انہی کے گھرانے میں آپ تھے، انہی کے علاقے میں تھے۔ بکریاں چرانے کے لیے آپ کچھ لڑکوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ۔ کہتے ہیں فَأَخَذَهُ، جبریل امین آئے جس وقت آپ کچھ اور اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تھے، اور جبریل امین نے آپ کو تھاما، فَسَرَعَهُ، اور گرایا، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، اور سینہ چاک کیا اور دل نکالا، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، اور دل میں سے ایک خون کا حصہ، خون کا لوتھڑا نکالا، اسے الگ کر لیا۔ فقال، اور جبریل امین نے کہا، ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا جو میں نے آپ کی ذات سے نکال دیا۔ ثم غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم، پھر جنت سے ایک طشت لے کر آئے تھے، ایک برتن لے کر آئے تھے جو سونے کا تھا، اور اس میں زمزم تھا، زمزم کا پانی تھا، اس سے رسول اللہ کے دل کو دھویا گیا۔ ثم لأمہ، پھر آپ کے دل کو آپ کے سینے میں رکھا گیا، وأعادہ فی مکانہ، اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ وجاء الغلمان، اور یہ سارا معاملہ خود رسول اللہ نے بیان کیا، بیچ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بچے یہ سارے معاملات دیکھ کر بھاگ گئے، اپنے والدین کو بلانے کے لیے چلے گئے، تو یہ سارا قصہ خود رسول اللہ نے بیان کیا، اور رسول اللہ سے سن کے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ بچے تو سارے بھاگ گئے اور والدین کو لینے گئے، تو کہتے ہیں یسعون الی امہ، یعنی زئرا، بچے بھاگے ان کی ماں کی طرف، یعنی رسول اللہ کی والدہ کی طرف، یعنی زئرہ، یعنی دودھ پلانے والی ماں کی طرف۔ زیرہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی ماں کو، جنہیں اجرت پہ رکھا گیا ہو، تو وہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ فقالو، اور بچوں نے جا کر کہا، انا محمدن قد قتلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ سارا معاملہ ہے تو وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگے۔ تو ان کے گمان میں تو یہ ایسا ہی واقعہ تھا کہ کسی نے انہیں پکڑا اور انہیں گرا کر قتل کر دیا، خونم خون دیکھ کر بھاگے تھے۔ تو کہتے ہیں فاستقبلوہ، یہ جمع کا صیغہ، یعنی سب کے سب ان کی طرف بھاگے، عورتیں بھی تھیں، کچھ مرد بھی تھے۔ جب سارے بچوں نے آ کر اپنے گھر میں بتایا، دائی حلیمہ سعدیہ کو بتایا، تو سب بھاگے۔ تو دیکھتے ہیں وہوا منتقع اللون، اور لوگوں کا چہرہ بدلا ہوا تھا، یعنی گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ سب کے سب پہنچے تو دیکھا رسول اللہ بالکل صحیح سلامت ہیں اور کھڑے ہیں، آپ بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پھر آپ نے بتایا میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ دکھایا جو سیاہ ہوا تھا، اور اس میں سلائی کے کچھ نشانات تھے، جو جبریل امین نے سیے تھے نا، وہ سلائی کے نشانات تھے گلے سے لے کے ناف تک۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَرَى أَثْرَ الْمَخِيطِ، میں نے اس اسٹیچ کے نشانات، وہ سلائی کے نشانات دیکھے ہیں، فی صدرہ، رسول اللہ کے سینے میں۔ تو وہ ہمیشہ آپ کے سینے میں وہ سلائی کے نشانات تھے۔ تو ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے سینہ اطہر میں کچھ بدنمائی ہو، بدنما لگے، ایسا نہیں تھا۔ وہ نشان بھی تھا اور خوشنما بھی تھا، دیکھنے سے اچھا بھی لگتا تھا۔ اور وہ ایک نشان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ رواہ مسلم،
اسے امام مسلم نے روایت کی ہے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں محدثین نے اپنے اپنے الفاظ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور انس بن مالک یہ تو ایک راوی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کئی راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، بچپن کے معجزات میں سے ایک خاص معجزہ ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس واقعے کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں یا شرح صدر کا واقعہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے بعض مفسرین نے بیان کیا الم نشرح لک صدرک میں یہی واقعہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہ دیا، تو اس سے ایک یہ بھی لیتے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، ان معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ ایک تو اسے کہتے ہیں شرح صدر یا شق صدر، ایک بات ہو گئی۔ اب اس میں مصلحتیں تو صدہا ہیں، صرف شرح صدر کی مصلحتوں پر بہت سے علماء اور ائمہ محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ محقق ہیں، انہوں نے اس پر بہت کلام کیا، بہت کچھ لکھا ہے۔ امام زرقانی ہیں، قسطلانی ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس کی حکمتوں پر، کہ جہاں تک عام انسانوں کی سوچ اور سمجھ اور فہم نہیں جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں شرح صدر یا شق صدر، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے یا عظیم ارحاسات میں سے ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شرح صدر کا واقعہ محدثین نے بیان کیا کہ یہ ایک بار کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شرح صدر کا واقعہ یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک بار تو یہی واقعہ ہے، اور اس وقت ملا علی قاری کی تحقیق کے مطابق یہ جو واقعہ ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال یا 7 سال کے بیچ تھی۔ اور دوسری بار شرح صدر کا واقعہ ہوا ہے جس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، جو آپ نے خود بیان کیا کہ میری عمر 10 سال تھی۔ اور تیسری بار شرح صدر کا واقعہ اس وقت ہوا جب جبریل امین غار حرا میں پہلی وحی لے کر آئے تھے، تو اس وقت بھی شرح صدر کا واقعہ ہوا تھا، یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ اور چوتھی بار شرح صدر کا واقعہ اس وقت ہوا جب جبریل امین معراج کروانے کے لیے رسول اللہ کو لینے آئے تھے۔ یہ 4 مقامات پر 4 عمر کے 4 حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرح صدر کا واقعہ ہوا، اور ہر ایک واقعے میں الگ الگ حکمتیں اور اس کی وجوہات موجود ہیں۔ اب اس کی وجوہات بیان کریں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا نا، انشاءاللہ پھر دوسری نشست میں ہم اس کے اور بھی اس کی حکمتیں اور وجوہات بیان کریں گے۔ اس میں مزید اور بھی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ واقعہ چونکہ یہاں کوئی دوسرا تیسرا تھا نہیں، اس لیے یا تو جبریل امین نے بیان کرنا تھا، یا جبریل امین کے ساتھ جو فرشتے تھے وہ بیان کرتے، یا خود رسول اللہ بیان کرتے۔ تو فرشتوں کا بیان کرنا اتنا مقبول نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتے تو انسانی جنس سے نہیں ہیں نا، اسی وجہ سے اس واقعے کو خود رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ جبریل امین نے آپ کا دل نکالا اور دل صاف کیا، اس میں سے شیطانی حصہ نکال دیا، اور اس کے باوجود رسول اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ اگر دل جسم سے نکال دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس سے خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ ساری دنیا سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ممتاز اور الگ ہیں کہ ساری دنیا زندہ رہنے کے لیے دل کی محتاج ہے، اور رسول اللہ زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ دل جو ہے نا وہ جان ہے، اس لیے جان زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور رسول اللہ کا دل جو ہے نا وہ آپ خود کائنات کی جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان یہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو
ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جان ہیں، اس لیے آپ کو زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص بات ہے جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہم جیسے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ اللہ کے نبی یہ تو رحمت للعالمین اور سید الانبیاء ہیں نا۔ آپ کے علاوہ بھی جتنے انبیاء آئے، کوئی نبی اپنی امتیوں کے برابر نہیں ہوتے ہیں، چاہے کہ سید الانبیاء ہم میں سے کسی ایک کے برابر ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں، اور اس واقعے نے بتا دیا کہ رسول اللہ زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہیں۔ باقی اس میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔